السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ترکی کی سیر کریں گے اور پہنچائیں گے آپ تک دلچسپ حقائق۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ چلو دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ترکی کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو 4000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ سن 2000 قبل مسیح میں ترک پہلی بار وسطی ایشیا میں آباد ہوئے تھے۔ اس کے بعد کچھ ترک قبائل وسطی ایشیا کو چھوڑ کر ارد گرد کے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ ایشیا اور یورپ میں ان قبائل نے وہاں حکومتیں قائم کیں۔ سن 1071 میں بازنطینیوں کے خلاف مالاگریٹ کی فتح نے ترکوں کے لیے اناطولیہ کے دروازے کو لفظی طور پر کھول دیا۔ اس فتح کے بعد ترکوں نے اناطولیہ کو مکمل کنٹرول کر لیا اور وہاں اناطولیہ سلجوق ریاست قائم کی۔ سلجوق سلطنت سن 1299 میں منگول حملوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور پھر اس کا خاتمہ ہوا۔ سلجوق ریاست کے خاتمے کے بعد ایک عظیم سلطنت عثمانی سلطنت 13ویں صدی میں قائم ہوئی، جو کہ 1923 تک قائم رہی۔ عثمانی سلطنت نے 623 سال حکومت کی۔ یہ سلطنت 3 بر اعظموں کے وسیع و عریض علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس ٹاپک پر ایک اور ویڈیو بھی ہم بنائیں گے جس میں ہم عثمانی سلطنت کے بانی اردغرل کے بارے میں اور اس کے بیٹے عثمان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، اس ٹاپک پر ڈرامہ بھی بنا ہوا ہے جس کا نام ٹریلس ارطغرل ہے۔ اس ڈرامے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان محمد دوم کے عہد میں 1453 میں عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اس فتح نے بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ سلطان محمد دوم کے دور میں عثمانیہ سلطنت تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہونا شروع ہوئی۔ عثمانیہ سلطنت کی سرحدوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ شمال میں کریمیا سے لے کر جنوب میں یمن اور سوڈان تک، اور ایران اور مشرق میں بحیرہ اسپین سے شمال مغرب میں ویانا اور جنوب مغرب میں اسپین تک پھیلی ہوئی تھیں۔ پہلی جنگ عظیم سے سلطنت عثمانیہ کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ نے اس وقت جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی کے ناکامی کے بعد معاہدہ سیورے ہوا، لیکن ترکی عوام نے اس کو نہ مانا۔ فتح ہونے والے نے اس سلطنت کو ٹکڑوں میں کرنا شروع کر دیا اور ان پر قابض ہونا شروع ہو گئے۔ 9 مئی 1919 کو ترکوں نے عسکری کمانڈر کی قیادت میں جنگ آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ 1 نومبر 1922 کو ترکی کی پارلیمنٹ نے سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ 24 جولائی 1923 کو معاہدہ لوزان کیا گیا۔ اس معاہدے کی وجہ سے ترکی کو جکڑ لیا گیا۔ اس معاہدے پر دستخط سوئٹزرلینڈ میں لوزان کے مقام پر ہوئے، اسی وجہ سے اسے لوزان کا نام دیا گیا۔ اگر اس کے حکام کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک مسلمانوں کے خلاف سازش تھی جو کہ مغربی ممالک نے کی۔ اس معاہدے کے پس منظر کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہے کہ ترکی کو 100 سال کے لیے پابندیوں میں جکڑ لیا گیا۔ سلطان کو جلا وطن کر دیا گیا اور اس کی جائیداد کو بھی ضبط کر لیا گیا، اور ترکی کو اپنے نیچرل ریسورسز کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اسی وجہ سے ترکی پیٹرول امپورٹ کرنے پر پابند کیا گیا۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنا دیا گیا۔ ترکی بندرگاہ سے غیر ملکی بیڑوں سے کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ ترکی کی بطور ملک اناؤنسمنٹ
19 अक्टूबर 1923 को हुई। मुस्तफ़ा कमाल जमहूरिया तुर्की के पहले सदर मुंतखब हुए। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसे फादर ऑफ तुर्क कहा जाता है, कि दौर हुकूमत में तुर्की ने वसी पैमाने पर तरक्की की और नई नई इस्तिलाहात मुतारफ़ करवाईं। तुर्की में एक ऐसा वक्त भी आया जिसमें तुर्किश लोग तुर्की को यूरोप जैसा बनाना चाहते थे, जो कि एक मगरबी साजिश थी। 1922 में इस्तांबुल में तैयब अर्दोगान नामी शख्स एक मकबूल लीडर के तौर पर उभरे। 2002 में इसने इश्तराक से हुकूमत कायम करने की कोशिश की। एक मगरबी साजिश की वजह से 1998 में इस्लाम और मुसलमानों के हक़ में तकरीर की वजह से वज़ीर आज़म बनने से रोक दिया गया। फिर इसके नायब अब्दुल्ला गुल को वज़ीर आज़म बना दिया गया और इसी हुकूमत में इसकी सज़ा को आइन में तब्दीली की वजह से ख़त्म कर दिया गया और इसके नायब अब्दुल्ला गुल ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद तैयब अर्दोगान वज़ीर आज़म बने। दोस्तों, तुर्की दो बड़े आज़म एशिया और यूरोप के माबैन वाक़या है। इस वक्त तुर्की के सदर का नाम भी तैयब अर्दोगान है। इसका कैपिटल अंकारा है। तुर्की में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान तुर्किश है और यहाँ इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच ज़बान भी बोली जाती है। तुर्की का कुल रकबा 7,83,356 स्क्वायर किलोमीटर है। तुर्की रकबे के एतबार से 36वां बड़ा मुल्क है। इसकी कुल आबादी 2019 के आदाद व शुमार के मुताबिक 8,26,05,000 पर मुश्तमिल थी, जिसमें ज़्यादातर शहरी आबादी थी। आबादी के एतबार से ये दुनिया का 19वां बड़ा मुल्क है। ये मुल्क 21 सूबों पर मुश्तमिल है। तुर्की की करेंसी को तुर्किश लीरा कहा जाता है। एक तुर्किश लीरा पाकिस्तान के 22.81 रुपीज़ के बराबर है। कॉलिंग कोड +90 है। पाकिस्तान से तुर्की का फासला 3,330 किलोमीटर है और वक्त के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। तुर्की की 18.2% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। 26.8% इंडस्ट्रीज़ से वाबस्ता है और 55% आबादी सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता है। तुर्की में अक्सरियत मुसलमानों की है। कौमी जानवर खाकी भेड़िया है। कौमी परिंदा रेड विंग है। एल रेसलिंग तुर्की का कौमी खेल है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इस दोस्त को दें इजाज़त। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।